میں علی جناب استاد محترم علی جناب ابراہیم ارشد اسحاقی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آ کے ہم سب کو مخاطب کریں. الحمد للہ لم یزل ولا یزال وهو السمیع العلیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ونصدق ان سیدنا و سندنا و امامنا و مولانا محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام حضرت پیر و مرشد سید محمد اسد اللہ اسحاقی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و دیگر فقراء اعظام، دانشوران قوم و نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. وعلیکم السلام. پروردگار عالم کی وہ ذات مقدس ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، اسی رب کائنات کے لیے ساری حمد و ثنا زیبا ہے. درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ و شام کائنات کے بدر الدجا، سید الثقلین شہنشاہ کونین صاحب خواب قوسین امام القبلتین نبی الحرمین نور الہدیٰ نبی الانبیاء حضور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. امام الکائنات، دافع ہلاکت امت محمدیہ، منبع فیضان ولایت محمدیہ، خاتم ولایت محمدیہ، شہنشاہ ولایت محمدیہ، شمس الولایت محمدیہ، رہبر دیدار الہی حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام پر درود و سلام. اس ذات اقدس پر جس کے روضہ اقدس کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں. درود و سلام اس ذات اقدس پر جس کا فیض ابھی ہم نے حاصل کیا. درود و سلام اس ذات اقدس پر جو سیر نبوت ہے. درود و سلام اس ذات اقدس پر جو جانشین مہدی موعود ہے. درود و سلام اس ذات اقدس پر جو خلیفہ اول خلیفۃ اللہ ہے. درود و سلام اس ذات اقدس پر جو امیر المصدقین ہے. درود و سلام اس ذات اقدس پر حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے جو ہم جانتے ہیں. خلاق کائنات کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ کافی عرصے سے یہ تمنا دل میں تھی کہ آقا کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کے اس دربار میں حاضر ہو سکوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس مقدس مہینے میں، اس مقدس رات میں، جس میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، یہ مقدس مقام جس کا ہر ایک ذرہ ذرہ مقدس ہے، جس کے ذرات پر اللہ کی تجلیات نازل ہوئی ہے، اس مقدس مقام پر، اس مقدس محفل میں آپ سے گفتگو کا شرف اللہ نے عطا کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، بارگاہ رب العالمین میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آج تو نے اپنے فضل سے
اور میرے آقا کے نظر کرم کی وجہ سے ایک ایسے مقام پر ہمیں بٹھا دیا ہے جس پر بیٹھنے کے ہم قابل نہ تھے۔ آج ایک ایسے مقام پر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے قریب بھی آنے کی نہ ہم میں کوئی صلاحیت ہے، نہ ہم میں وہ طاقت ہے۔ اے پروردگار، جہاں پر تو نے ہم پر یہ فضل کیا ہے وہیں پر اے رب العالمین میری زبان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑنا بلکہ میری آواز پر میرا قابو رکھنا کہ کہیں میری آواز بے ادبی کے ساتھ زیادہ بلند نہ ہو جائے اور میرے تمام کے تمام اعمال کہیں حابطہ نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جس کے تعلق سے میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہاں آواز بلند ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے تمام کے تمام اعمال حابطہ ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ سوال کریں گے کہ قرآن کریم یہ ادب کا تقاضا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھا رہا ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہی ادب کا پیمانہ یہاں بھی ضروری ہے؟ میں یہ بات عشق و محبت یا عقیدت میں ڈوب کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں وہاں بندے کا یعنی خود مہدی موعود کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ جو ادب کا تقاضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہی تقاضے ادب مہدی موعود علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور پھر مہدی موعود فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ موجود ہے وہاں بھائی محمود ہے، اور جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا چاہیے وہی ادب بھیلوٹ شریفان مقدس کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ مرکز عظیم ہے جہاں پر ہر دائرے کا فیض آپ کو یہیں سے ملے گا، کیونکہ دنیا میں جتنے دائرے نکلے ہیں وہ اسی دائرے سے نکلے ہیں، جتنے دائرے الگ ہوئے ہیں وہ اسی مقام مقدس سے الگ ہوئے ہیں۔ تو ہر دائرے کا فیض اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو یہ مرکز پر حاضر ہونا ہوگا، اور نہ صرف دائروں کا فیض بلکہ کائنات میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے ولی ہیں، ہر ولی کا فیض بھی اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو اس کا مرکز بھی یہی ہے۔ ہر ولی کی ولایت مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہر ولی کو جو ولایت نصیب ہوئی وہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے ہوئی ہے۔ اور پھر نہ صرف اولیاء کو بلکہ انبیاء کو جو ولایت حاصل ہوئی ہے، انبیاء کی ولایت بھی مہدی موعود کا فیض ہے، تو لہٰذا انبیاء کی ولایت کا فیض بھی آپ کو یہیں سے ملے گا، اولیاء کی ولایت کا فیض بھی آپ کو یہیں سے ملے گا، کیونکہ مہدی موعود نے فرمایا جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات ہے۔ اور نہ صرف ولایت کا فیض بلکہ تمام انبیاء کی نبوت کا فیض بھی اگر حاصل کرنا ہے تو اے عاشقان ثانی مہدی سنو کہ تمام انبیاء کی نبوت کا فیض بھی اسی مرکز سے ملے گا، کیونکہ میرے آقا سیر نبوت ہیں۔ وہ کون سی نبوت میں سیر ہیں؟ وہ نبوت جس کے صدقے سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو نبوت ملی ہے۔ میرے آقا اس نبوت میں سیر ہیں جو اس وقت سے قائم ہے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ مقام بھیلوٹ شریف صرف فرائے ہند مقدس ہی نہیں ہے بلکہ بھیلوٹ شریف مدینہ ہند بھی ہے، بھیلوٹ شریف طیبہ ہند بھی ہے، یہ ہندوستان کی گنبد خضرا ہے۔ ہر نبی کی نبوت کا فیض بھی یہیں سے ملے گا، ہر ولی کی ولایت کا فیض بھی یہیں سے ملے گا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی تخلیق کسی چیز کی تو وہ اپنے نور سے ایک نور کو تیار کیا اور اسے نور محمد کہا گیا۔ نور محمد کے رخ نبوت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور محمد کے
رخ ولایت کا نام مہدی ہدا ہے، اور میرے آقا امیر المصدقین سیدنا محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نور محمد کے رخ نبوت کا عکس بھی حاصل ہے، کیونکہ آپ سیر نبوت ہیں، اور نور محمد کی رخ ولایت کا عکس بھی آپ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ شہنشاہ ولایت کے ثانی ہیں۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مہدی موعود کے ثانی ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس سے جہاں آپ کو سیر نبوت کی سند دی ہے، وہیں پر مہدی موعود کے وصال کے بعد سید الشہداء بندگی میاں شیخ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ثانی مہدی کہہ کر پکارا۔ آپ کو اس مہدی کا ثانی کہا گیا جو خلیفۃ اللہ کی شان رکھنے والے ہیں، آپ کو اس مہدی کا ثانی کہا گیا جو مراد اللہ ہیں، آپ کو اس مہدی کا ثانی کہا گیا جو امر اللہ ہے، آپ کو اس مہدی کا ثانی کہا گیا جس کو نہ صرف خلفائے رسول پر فضیلت ہے بلکہ رسول کے سوا تمام انبیاء پر بھی فضیلت ہے۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے مباحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کو خلفائے رسول پر فضیلت تھی، نہ صرف خلفائے رسول پر بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر انبیاء پر بھی مہدی کو فضیلت ہے، اور میرے آقا اس مہدی کے ثانی ہیں۔ میرے آقا اس مہدی کے ثانی ہے جو خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفۃ اللہ کا کلام میرے آقا کی زبان ہے، خلیفۃ اللہ کی سماعت ثانی مہدی کا سننا ہے، خلیفۃ اللہ کی نظر ثانی مہدی کا دیکھنا ہے، خلیفۃ اللہ کا فیض ثانی مہدی کا فیض ہے، خلیفۃ اللہ کے ادھورے ثانی مہدی کے پورے ہیں، خلیفۃ اللہ کی زبان ثانی مہدی کی زبان ہے۔ ارے صرف زبان ہی نہیں، ثانی مہدی میرے آقا مہدی کی جسم و جان ہے، اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات ہے۔ یہ مقام بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثانی مہدی کی حقیقت سیر نبوت ہے، ثانی مہدی کی ولایت مہدی کی ولایت ہے۔ معزز حاضرین، ولایت بہت سے اولیاء کو عطا کی گئی، اپنے اپنے حاصل کرنے کے مادے کے حساب سے، اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے سمندر میں ڈوبنے کا موقع دیا۔ اب جس میں جتنی صلاحیت تھی اور جس پر اللہ کا جتنا فضل ہوا وہ اتنا ولایت میں ڈوبتے گئے، اور جب اولیاء ولایت کے سمندر میں ڈوبے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اولیاء کا ادب ہمارے دلوں میں ہے، ان کی شان میں گستاخی ہرگز میں کرنا مقصد نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے جو اولیاء اسلام کی تاریخ میں گزرے ہیں، جن کو ولایت کا چھوٹا سا صدقہ عطا کیا گیا تو کئی مقام پر انہوں نے شریعت کا لحاظ نہیں رکھا۔ کسی نے ان الحق کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، کسی نے ولایت کے سمندر میں ڈوبنے کے بعد غیر شرعی امور کو انجام دیا، تو کسی نے کچھ کیا، بلکہ جب آپ ان کے ولایت کے حال کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو تھوڑی سی ولایت کا صدقہ عطا کیا گیا تھا۔ جس کو ولایت کا تھوڑا سا صدقہ ملا تو انہوں نے ان الحق کا دعویٰ کیا، تو کبھی اللہ کی بیوی نہیں ہوتی کے الفاظ کو استعمال کیا، تو کبھی شریعت کے لحاظ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن میرے آقا کے مقام و مرتبے کو دیکھیے کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا ایک چھوٹا سا حصہ عطا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ خود خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بال کو آنکھیں لگ چکی ہے، آپ کے ہر منہ تن کو آنکھیں لگ چکی ہے، اور ہر آنکھ سے آپ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ مقام ولایت پر پہنچنے کے بعد بھی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک شریعت کی لغزش کوئی نہیں بتا سکتا۔ مہدی موعود نے ولایت کو سلیقہ دیا ہے کہ ولایت کے اس منصب پر پہنچایا، لیکن شریعت کی پاسبانی مہدی موعود کے پاس قائم تھی، جس کی سب سے بڑی مثال خود بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔
ایک شرعی غلطی ہمارے بزرگان دین کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتے۔ یہ تو بات اولیاء کی ہوئی۔ انبیاء کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض کی آنکھیں مسلمان ہوئی ہے، بعض کے ہاتھ مسلمان ہوئے ہیں، بعض کا سر مسلمان ہوا تھا۔ ارے میرے آقا کے مقام کو سمجھو، ان کے عشق و محبت میں ڈوب جاؤ۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ انبیاء کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ کسی کی صرف آنکھیں مسلمان ہے، کسی کے ہاتھ مسلمان ہے، کسی کا صرف سر مسلمان ہے، اور میرے آقا کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا بال الا اللہ ہو چکا ہے، بال الا اللہ ہو چکا ہے۔ اس منصب پر آپ فائز ہیں، اور اس کے بعد آپ کے توکل میں کوئی کمی نہیں، آپ نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا، جیسا کہ ابھی برادرم عبد الوہاب نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب آپ کو قید کر لیا گیا، ارے میرے آقا کے لیے کیا بڑی بات تھی اس قید خانے سے نکلنا، لیکن پوری دنیا کو توکل کی تعلیم دینا مقصد تھا کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہو، اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو۔ ارے میرے آقا نے وہ مثال قائم کی ہے کہ جب آپ کو بیڑیوں سے جکڑا گیا، آپ کی گردن میں ایک بیڑی دھس جاتی ہے، گردن میں زخم آ جاتا ہے، گردن پک جاتی ہے، زنجیروں کے وزن سے بیڑی گردن میں دھس جاتی ہے، شدت کی تکلیف ہے۔ حضرت بندگی میراں سید الشہداء شیخ شاہ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی محمود کیا حال ہے؟ میرے آقا نے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ کائنات کا کوئی عالم ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی خنمیر میرا حال نہ پوچھو، اگر کہوں گا کہ تکلیف میں ہوں تو اللہ سے شکایت ہو جائے گی، اور کہوں گا کہ اچھا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ کیا توکل کی تعلیم دی گئی، کیا انداز گفتگو کا بیان کیا گیا کہ مجھ سے میرا حال نہ پوچھو، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تکلیف میں ہوں تو اللہ سے شکایت ہو جائے گی۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہو۔ آپ نے ہمیشہ اسی حال کو اپنایا ہے، اور اسی مقام پر جب بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء کے ساتھ دائرہ باندھے ہوئے ہیں، اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ فقراء چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہیں، کوئی کپڑے سے ٹینٹ کی طرح اپنے مکان کو بنائے ہوئے ہیں، اور جب سیلاب آیا پانی تیز ہو جاتا ہے تو فقراء کا سامان بہتے ہوئے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوپڑیاں ٹوٹ جاتی ہے، سارا کا سارا سامان بہتا نظر آتا ہے، اور میرے آقا بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اسی طوفان میں قائم رہتا ہے۔ آج کا کوئی شخص اس واقعے کو سنے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند، آپ مہدی موعود کے فرزند ہے، اسی لیے شاید آپ پر اللہ کا کرم ہوا اور آپ کا حجرہ قائم تھا۔ یہ ہماری ناقص سوچ ہے، میرے آقا کی سوچ پر توجہ کیجئے۔ میرے آقا جب دیکھتے ہیں کہ فقراء کا سامان بہتے ہوئے جا رہا ہے، فقراء کی جھوپڑیاں ٹوٹ چکی ہے، میرے آقا کا حجرہ صحیح سلامت ہے، میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کیا تو نے اپنے بندے کو دائرے سے الگ کر دیا ہے کہ فقراء کے مکان تو ٹوٹتے جا رہے ہیں، میرا مکان صحیح سلامت ہے۔ جیسے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے آپ کا بھی سارا سامان بہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اپنے سامان کی حفاظت پر آپ نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ جب اللہ نے آپ کو آزمایا، جب اللہ نے سب کچھ چھین لیا تو تب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تعلیم ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اور پھر اگر ہم عاشقان بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ کریں اور اپنے ساز و سامان سے محبت کریں تو کون آپ کی محبت کو قبول کرے گا، کون آپ کے دعوے کو مانے گا؟ اگر بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی سے محبت ہے تو آپ کی طرح توکل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی زندگی اللہ نے گزاری، کم سے کم اس کا تھوڑا سا صدقہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے تاکہ ہم بھی اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اے پروردگار ہم بے شک گناہ گار ہیں، اے پروردگار ہم بہت خطا کار ہیں، اے پروردگار نہ ہم اس مقام پر آنے کے قابل ہیں، ہمارے پیر وہ پیر ہیں جس سے ہزاروں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمارے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جس سے کئی گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن پروردگار یہ تیرا کرم ہے اور میرے آقا کی رحم دلی ہے کہ اتنے گنہگاروں کو بھی اپنے دربار میں آنے دیتے ہیں، اپنے دربار میں حاضر ہونے دیتے ہیں۔ اے رب العالمین اس رحم دلی کا صدقہ ہم پر بڑھا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کا بال اللہ ہو چکا تھا، جو فنا فی اللہ باقی باللہ کی منزل پر پہنچ چکے تھے، حضرت کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار ہمیں صرف نام کا مہدوی نہ بنائے بلکہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی غلاموں میں ہمارا شمار کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔